الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات محترم، پچھلے پروگرامز کے اندر آپ کے سامنے شیب ابی طالب کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے قبیلہ قریش کے لوگوں نے اور اہلیان مکہ نے جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقاء اور آپ کے صحابہ کرام اور قبیلہ بنو قریش اور بنو عبد المطلب ان کا کس طریقے سے سوشل بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک جو ہے سوشل بائیکاٹ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ معاہدہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ اب انہوں نے جو یہ 3 سال تک اتنی شدید جو ہے اذیت دی صحابہ کرام کو، حضور نبی پاک علیہ السلام کو اور قبیلہ قریش اور مکے کے 2 بڑے قبائل کو اور ان کے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اتنی یہ جو اذیت دی، اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کم کیا جائے اور اس کے آگے جو ہے کوئی بند باندھا جائے تاکہ یہ اسلام جو ہے مزید آگے نہیں پھیلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے تو اب جو ہے اسلام کو وہ والی شہرت نہیں ملے گی اور اسلام اس طریقے سے آگے جس طریقے سے پھیلتا جا رہا تھا اب وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلے گا۔ لیکن ان کے اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر اور زیادہ تجسس پیدا ہوا۔ جو لوگ آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور جو وہاں پہ جو قافلے آتے تھے سامان تجارت لے کر مکے کے اندر، جب وہ لوگ یہ ساری چیزیں سنتے تو ان کے اندر تجسس پیدا ہوتا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کون سے دین کی تعلیمات دی جا رہی ہے کہ جس کے لیے جو ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے اور اس طریقے سے ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ تو لوگوں کا تجسس جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا اور وہ اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتے اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کے لیے محبت بھی پیدا ہوئی اور اسلام کی جو شہرت ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچی۔ اور بجائے اس کے کہ یہ 3 سال کے سوشل بائیکاٹ سے اسلام کو نقصان پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ طاقت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو پھر لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے کئی قبائل اور درجنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے شیب ابی طالب کے بعد۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ شیب ابی طالب کے بعد ایک اور واقعہ بڑا ہوا کہ قبیلہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نام تھا رکانہ پہلوان۔ وہ اتنا دلیر، اتنا بہادر، طاقتور تھا کہ کوئی اس کی پیٹھ جو ہے وہ زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام پہاڑوں کی گھاٹیوں میں آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ اس پہلوان کے ساتھ آپ کا اپنا سامنا ہو گیا، اس کو آپ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی۔ وہ رکانہ پہلوان کہنے لگا کہ اگر آپ جو ہے مجھے میرے ساتھ کشتی کریں اور اگر آپ مجھے ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس سے پھر یہ بھی شرط ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے ہرا دیں تو میں آپ کو جو 300 بکریاں بھی دوں گا، اسلام بھی قبول کر لوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کے ہاتھ میں جیسے ایسے ہاتھ دیا اور ایسے اس کے ہاتھ کو دبایا اور ذرا سے ایسے گھمایا تو اس کو آن واحد میں ایک لمحے اس کو چت جو ہے نیچے گرا دیا۔ وہ رکانہ بادشاہ حیران تھا کہ آج تک بڑے بڑے پہلوان
اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہے وہ میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک لمحے میں جو ہے میری پیٹھ زمین پر لگا دی، جو زمین پر چت جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ وہ اٹھا، کپڑے جارے، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح سمجھ نہیں سکا اور سمجھ نہیں سکا، ایک مرتبہ اور کریں۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کشتی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 3 مرتبہ اس کو ہرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک بڑا بڑا پہلوان مجھے نہ ہرا سکا، لیکن آپ نے مجھے ہرا دیا ہے تو میں جو ہے اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اور میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بکریاں بھی اس کو واپس کر دی اور اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ شیخ ابی طالب کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک 10 افراد پر مشتمل جو ہے ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا ایک وفد جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے آیا، اور وہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، کچھ ان کے سوالات تھے جو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام سین حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے ہمارے سوالات کا جواب دے دیں تو پھر ہم جو ہے آپ کی جو آپ دعوت دیتے ہیں اسلام کی، ہم اس پر جو غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو بھی تمہارے سوالات ہیں تو پوچھو، میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ انہوں نے جو ان کے سوالات تھے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ہر ایک سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن پاک کی آیات جو ہے ان کو پڑھ کر سنائی۔ جیسے انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ یہ جو کلام ہے یہ تو بالکل انجیل سے اس کی طرح ہی کلام ہے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایسا فصیح اور ایسا خوبصورت اور ایسا کانوں میں رس گھولنے والا اور دل کو نور بخشنے والا کلام جو ہے وہ ہم نے آج سے پہلے نہیں سنا ہے۔ انہوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ جب وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے جانے لگے تو مکے کے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آئے، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کہنے لگے کہ تم کیسے جاہل ہو، اور شکر سے تو لگ گئے ہو تم بڑے پڑھے لکھے تھے، ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تم جو ہے بڑے سخت سوالات کرو گے اور تمہارے سوالات کے جواب حضور علیہ السلام نہیں دے سکیں گے، لیکن تمہارے سارے سوالات کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے اور تم الٹا مسلمان ہو گئے، اور لوگ دیکھو تمہاری پیروی کرتے ہیں، لوگ تمہیں مانتے ہیں، تمہاری بات کو سنتے ہیں، تم ان کے پیشوا ہو۔ اگر تم ہی جو ہے مسلمان ہو جاؤ گے تو باقی تمہاری قوم کا کیا بنے گا؟ اگر تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے تو تمہاری دیگر قوم کا کیا بنے گا؟ تمہارے ماننے والوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ جو نجران کے لوگ جو آئے تھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، جو پہلے عیسائی تھے لیکن اب مسلمان ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے جو بھی اپنی فضول باتیں کرنی ہیں وہ کرتے رہو، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری باتوں کو سننے والے نہیں ہیں، ہم نے حق کو پہچانا ہے، حق ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، اور ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم دیکھا آپ نے کہ شیخ ابی طالب کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نئی عظمتیں عطا فرمائی، نئی شانیں عطا فرمائی، اور اسلام کو اور زیادہ عروج عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد مزید آگے جو حضور علیہ السلام کے سیرت کے پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر گفتگو ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ جڑے رہیں ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان۔